حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے، ہڈیاں چور چور ہے، مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ رہا ہے، آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا، تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے، اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو ختم ہو گیا تمہارا تذکرہ بھی کوئی۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، انہوں نے گناہ کیے ہیں، رب کی نافرمانی کی ہے، اپنی جان کو دوزخ کا معاذ اللہ سزاوار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دے کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دے کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ تھی معافی، اور وہ جو میں نے کہا نا ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اس ہونے والی اس موجودہ غلطی کی ہی بات نہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مالک یہ ایک دفعہ ہی ہوگا، یہ آج ہی رحمت آئی ہے، یہ کسی ایک مخصوص وقت ایک مخصوص موقع یا کسی مخصوص تاریخ کے لیے ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا رحمت فرمانے والا۔ یہ اس کریم کا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی، معاف کر دیتا۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، ہامتے کامتے لرزتے سہمے ڈرتے کب کپی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو، انہوں نے خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا، فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی، بندہ ڈرے کانپے اور اچانک آواز کرم آئے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے، وہ تسلی کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا۔ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے، یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، اور یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ، مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم۔ او میرے بھائی، اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے،
اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دیتا. شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے. مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیہ ہی نکلی. مختلف محکموں میں درخواستیں دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے. جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اپنے قریب کو منانے کی صحیح نہیں کرتے. میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ. وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا. یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید. نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، کیا ہو گیا اچھی نوکری نہیں ملتی، کوئی عرض نہیں. اگر وقتی طور پر پیسے کم ہیں تو کیا حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کو بہت زیادہ جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ تو کہنا شروع ہو جاتا ہے پیسوں میں سکون ہی نہیں. پوچھ لیں آپ، اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی بیماری نے آن بھی لیا ہے تو بھائی بات بڑے کمال کی ہے، معبود کی طرف سے شفائیں رہی ہیں. اگر ایک کڑوا گھونٹ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ ایک اگر وہاں سے کڑوا، وہ بڑی معروف بات ہے نا، سلطان محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے تو انہوں نے پہلا ٹکڑا کنوں کا، اس کا پہلا حصہ اسے کھولا، اس کی جو کاشیں ہوتی اس میں سے پہلا ٹکڑا ایاز کو دیا تو ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا. دوسرا بھی دیا تو کھا گیا، تیسرا بھی دیا تو کھا. محمود نے اپنے منہ میں ڈالا تو تھوک دیا، کہنے لگا خو اتنا کڑوا، کسیلا، بد ذائقہ. اس نے اگل ڈالا اس کو تو بعد میں کہنے لگا یار تو سارے کڑوے کھا گئے. تو یہ ہنس کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں ساری زندگی میٹھے ملے، اب یہ 2-3 کڑوے مل جاتے اور میں اس طرح سے ان کو اگل ڈالتا تو یہ کوئی آئین وفاداری. ساری زندگی شفا رہی اور اچانک پتہ چلا ہے کہ ذرا تھوڑی شوگر ہو گئی. اتنی مایوسی، جس نے ساری عمر شفائیں دی ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، راضی رہنا چاہیے. اس کے کرم کی طرف توجہ، اس کی عطا کی طرف توجہ، اس کے فضل کی طرف ذہن. اپنے کریم رب کے ساتھ انسان کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ کرم ہی کرے گا، وہ رحم ہی کرے گا، وہ عطائیں ہی فرمائے گا. اور کریم جب غالب آتا ہے نا تو کرم ہی کرتا ہے. شدید بے سکون، بے چین، مضطرب، الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھیں، اپنے کریم مالک کے کرم پر توجہ کریں، اور یہ ذہن بنائے کو کتنا بھی بیمار ہو، جب رب شفا دینا چاہے کوئی کتنا. اور پھر حضور نے ایک بات ارشاد کی، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی. رانائیاں اور رنگ سارے ماند پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے تھے. ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات. یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ
ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی. تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے. وہ لوگ سوچیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا. اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت پہ صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے. معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی، رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائے. آتی رہتی ہیں مشکلات، آتے رہتے ہیں دکھ، ہو جاتی ہیں غلطیاں، کمزور ہے انسان، کر بیٹھتا ہے گناہ بھی، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیش نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ، کرم ہو جاتا ہے. رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے. اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت. حضور علیہ السلام فرماتے بندے سے غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی. تو دیکھو نا وہ آ گیا ہے. تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رب فرماتے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا. تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. حضور فرماتے تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی، یہ پھر آ جاتا ہے. تسی تے میں دسو خا جڑا 3 واری آوے او دا علاج کی ہے؟ اسی کہنے تو باز آنا، کہنے ہیں کہ نہیں تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں. حضور فرماتے 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا. رحمت داد دریا الہی. یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی. رحمت داد دریا الہی ہر دم، رحمت داد دریا الہی ہر دم وگدا ہے. میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے پہ بات کرنی ہے صرف. رحمت داد دریا الہی، اگلا مصرع نہیں کہنا. اس کا معنی کیا ہے سمجھو. درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وگدا ہے تیرا. رحمت داد دریا الہی ہر دم، ہر دم 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 ہر دم وگدا تیرا. بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بڑھ جاندا ہی. دم دم ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت. اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. صبح بھی کرم شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے. اور حضور فرماتے جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا
اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں میری رحمت ہی زیادہ ہے. جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا بنانے سے کرو شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا. بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے. اور حضور فرماتے ہیں رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا. اچھا حضور نہ کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. یہ نا ساری گھنٹیاں بچ جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں نا دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے بچہ بڑی دیر سے بیل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل صراط میں گزرتا ہے. یہ آسان ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو مجھے فلانے سخت موذی مرض کا ڈر ہے، تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. اب بات کو سمجھیں، انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے. یہ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے. ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی کبھی اس سے سوال کرتی، تلاش نہیں ہے اپنے بچے کو. تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرم کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا. حضور فرمانے لگے بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جتنی تڑپ رہی ہے تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے. عرض کی یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ تو کچھ اور پتہ دیتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے. جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے. اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا. کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا. بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی. ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا. ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی. آنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا. تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا. اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟
اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا. تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی. اور وہ عجیب بات کر گئی ہے. وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے، تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا. ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا. اور سن لو، لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا. ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا. اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض پھوٹ پڑے گی. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے. بھائی دیکھے تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے. اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی. کیا خراب ہو بولیے گا؟ نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا کنوں کا باغ، بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا. اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے. 1-2 اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کا دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ. ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے. چل گئی نا اس کی، حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے. رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں. ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے. اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھے کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے. اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا. جب تک 2 بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے. اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے،
یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے زیادہ کی. جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے. ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا. 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان. اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی. تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار محو حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں. 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی، اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. ان کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی. جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا. اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے. کسی کی بہن کو، یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے میں، تیرے لیے مشکل. تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کریں، کھری توبہ کی. یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے. آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری. اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرما، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے. ایسے بھی لوگ دیکھیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی. روح پر کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر دی. بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے. ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر، اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے. میرے بھائی ایسے گناہ
حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں نے. کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا. کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی. نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد، منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی. وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی. کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا. شراب کا عادی تھا. ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے. میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر. میں کچھ قبرستانہ میں جاتا ہوں تو میں وہاں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو، فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو. لوگ کہتے ہیں جلدی کرو. اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو، مہمان بڑے جمع ہو گئے. اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا. پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا. ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا. ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے. بڑے بڑے قد کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں. موت کا راج ہے موت کا راج. موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں. وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے. تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے. کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں. میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا. میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا. جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا. کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا. ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی. وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا.